خبر یہ ہے کہ افغانستان سے جو اشرف غنی کے فوجی جرنیل کرنیل بھاگے تھے اور پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، وہ آج بلوچستان کے خلاف پاکستان کی آرمی کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ دوسری خبر ہمارے پاس ایک پاکستانی فوجی کی ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور تیسری ہمارے پاس جو خبر ہے اس کا تعلق BLA کے حملوں سے ہے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ایک فوجی افسر داخل ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کو جا کے پہلے تھپڑ مارتا ہے، پھر دوسرے اسٹوڈنٹ کو ڈنڈا مارتا ہے اور تیسرے کو تھپڑ مارتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان اور اس فوجی کے درمیان۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس فوجی کو ایک خاتون یعنی ینگ لڑکی جو وہاں کی شاید طالبہ تھی وہ لے کر آئی، اور یہ اس کا رشتہ دار تھا، اور اس نے کسی لڑکے کے خلاف شکایت کی تھی۔ اول تو شکایت یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن سے ہونی چاہیے تھی اور اپنے انکل سے بعد میں شکایت ہونی چاہیے تھی، لیکن چلو آپ نے انکل سے شکایت کی تو انکل کو بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے۔ ایک فوجی افسر باوردی میں سویلینز پر جب حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی نہ صرف خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے بلکہ کورٹ مارشل کے لیے بھی خود کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اس دوران لوگ جب جھپٹے اسٹوڈنٹس اس فوجی افسر پر تو اس کے کپڑے وغیرہ پھٹنے لگے، تو اس نے پستول نکال لیا اور دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف پستول سے نشانہ باندھنے کا اشارہ کرتا رہا، اور اس کے بعد بھی جب اسٹوڈنٹس پیچھے نہیں ہٹے تو اس نے 2 یا غالباً 3 ہوائی فائر کیے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس جو تھی وہاں پہ موجود کیمپس میں انہوں نے اس فوجی افسر پر قابو پا لیا اور اس وقت وہ گرفتار ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے کہ یہ فوجی افسر نے ایسا کیوں کیا، مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ایک فوجی افسر نے ایک پنجابی یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مارا اور پورا پنجاب ہاں ہاں کرنے لگ گیا، ایک چیخو پکار شروع ہو گئی، سوشل میڈیا بھر گیا کہ دیکھو کیسے یہ فوجی افسر کی یہ جرت کہ وہ ہماری یونیورسٹی میں آ کے ایسا کرے۔ او بھائی، بلوچستان میں یہ روز کا معمول ہے، خیبر پختونخوا میں یہ روز کا معمول ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے فوجی افسر دندناتے پھرتے ہیں، اپنی پستولیں لہراتے ہیں، خود بھارتی میڈیا پہ آ کے پستولیں لہراتے ہیں۔ میرے اوپر نہیں لہرائی پستول، اس خبیث ندیم نے، فوجی جو افسر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ISI کا ہے۔ ان کا کام یہ ہے، ان کی تربیت یہ ہے، آپ ان سے تہذیب کی توقع کرتے ہیں؟ یہ انتہائی بد تہذیب لوگ ہیں، اور بد تہذیبی میں ہی یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ جتنی زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، وہ ان کا ترہ امتیاز ہے، وہ ان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ بلوچستان میں جو فوجی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھرونی کر رہے ہیں، تو پھر 3 ہوائی فائر کیے، وہ تو سیدھا اسٹریٹ فائر مارتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اسٹریٹ فائر مارتے ہیں، سو کالڈ آزاد کشمیر میں اس وقت بھی اسٹریٹ فائر مار کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ان فوجیوں کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ ان فوجیوں کی جو حرام توپیاں ہیں ان کو کب دنیا کے سامنے اس طرح سے اجاگر کرے گی پنجاب کی عوام اور پنجاب کا میڈیا، جیسے اس فوجی افسر کی حرام توپی اور بدماشی کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ BLA کی کارروائیوں کی طرف چلیں، جس میں 33 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، ایک خبر اور آ رہی ہے، اور اس خبر کے مطابق اشرف غنی دور کے جو فوجی جرنیل تھے یا افسران تھے جو بھاگ کے پاکستان میں آ گئے تھے،
ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بلوچستان میں بلوچ قومی آزادی کی تحریک میں شامل BLA, BLF, RBG اور UBA اور BNM اور باقی تنظیموں کے خلاف جو ہے لڑ رہے ہیں شانہ بشانہ، یعنی پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ بلوچوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ افغانستان سے آئے ہوئے اشرف غنی کے فوجی۔ تو اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی تفصیل ناظرین کچھ یوں ہے کہ ایران کے نیم سرکاری میڈیا ادارہ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے فوجی اور انٹیلیجنس ادارے بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے حکومت کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں کو استعمال کرتے ہیں، اور افغانستان کے سابق سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی ان گروپوں میں شامل ہو چکی ہے۔ 6 اگست کو شائع ہونے والی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں نام نہاد لشکر ڈیتھ اسکواڈ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے حمایت سے سرگرم ہے، اور سرحدی فورسز اور ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کر سیکیورٹی آپریشنز اور شورش سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ گروہ پراکسی فورسز کے طور پر کام کرتے ہیں اور ریاستی ڈھانچے میں باضابطہ طور پر شامل ہوئے بغیر پاکستان کے بعض سیکیورٹی کارروائیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے سابق سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک تعداد جنہوں نے 2021 میں حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان چھوڑ دیا تھا، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور نام نہاد مسلح گروہوں یعنی کہ ڈیتھ اسکواڈ میں شامل ہو چکی ہے۔ ان افراد کی بھرتی کی وجوہات میں فوجی تربیت، جنگی تجربہ اور سرحدی کارروائیوں سے واقفیت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کی کوالیفیکیشن یہ بتائی گئی ہے کہ جی یہ ملٹری ٹرینڈ ہیں، یہ تربیت یافتہ ہیں، جنگ کا تجربہ رکھتے ہیں اور سرحدی علاقوں کی جو کارروائیاں ہیں ان سے ان کو واقفیت ہے، یہ وجہ ہے ان کی، اور ان کو شامل کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق افغان اہلکاروں کے استعمال سے پاکستان کی حمایت یافتہ مسلح تنظیموں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کی تعداد باضابطہ اضافہ کیے بغیر، یعنی اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کے اندر اضافہ کیے بغیر تجربہ کار اہلکاروں سے استفادہ کریں۔ اس میڈیا رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق افغان فوجی افسروں کی یا اہلکاروں کی بنیادی ترجیح مالی وسائل کا حصول اور زندگی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، یعنی وہ مرسنری آرمی کے طور پر کام کریں کہ مال بناؤ، پاکستان آرمی ان کو پیسے دے رہی ہے، وہ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں۔ تو مجھے تو اس خبر سے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ یہی لوگ تھے افغانستان کی فوج کے جو پہلے نیٹو کے ساتھ اور امریکن فوجوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی افغانیوں کو مار رہے تھے، جن کو 21 اگست 2021 کو پھر افغانستان سے چلتا کیا۔ تو یہ جو فوج ہے جو نیٹو نے بنائی تھی افغانستان میں، یا جو فوج اشرف غنی نے بنائی تھی، وہ تو تھی ہی پراکسی آرمی، وہ تو تھی نیٹو اور امریکہ کی پراکسی۔ تو وہ کام وہاں کر رہے تھے، وہ کام یہاں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب چلتے اس خبر کی طرف جس کا تھم نیل پہ بھی ذکر ہے، اور وہ یہ کہ BLA نے جو ہے وہ مستونگ میں مہلک حملہ کیا ہے اور 13 فوجی جو اہلکار ہیں ان کو ہلاک کیا ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ بلور لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے 3 دن پہلے مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں پاکستانی فوجی قافلے پر حملہ کیا اور ایک بختر بند گاڑی کو IED دھماکے سے تباہ کر دیا، جبکہ ایک اور بختر بند گاڑی یعنی آرمڈ وہیکل اور دیگر گاڑیوں کو گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ اس شدید حملے میں پاکستانی فوج کے 13 اہلکار ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ یہ خبر ہے ہمارے پاس کہ اس میں اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ حیرآباد کے علاقے میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے اور اس میں 3 اہلکار ہلاک کیے، 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح سے نوشکی کلات خاران
زہری اور چاغی میں مزید 8 مختلف کارروائیاں سر انجام دی ہیں، اور ان تمام جو کارروائیاں ہیں ان میں مجموعی طور پر 33 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خبر آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نہیں بتائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی تقریریں میں سنتا ہوں، پریس کانفرنس جو کرتے ہیں وہ تقریر ہی ہوتی ہے ایک قسم کی۔ ان کی یہ تقریریں سن کے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مطلب خرگوش نے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ حقیقت سے یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یا شاید ان کو حقیقت کا پتہ ہے، شاید ان کو حقیقت کا پتہ ہے، اسی لیے یہ اس طرح سے جھوٹ بول بول کے ہماری آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں، میڈیا کی آنکھوں میں، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر یہ جنگ ہارتے ہیں اور بلوچستان آزاد ہو گیا تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ ان کو تو لوگ الٹا لٹکا دیں گے، چوراہوں میں لٹکا دیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا مسولینی کو بھی، جو اٹلی کا تھا فاشسٹ لیڈر اور ہٹلر کا ساتھی تھا جنگ میں، اس کو بھی لوگوں نے اس کو گھسیٹ کے لائے اور پھر اس کی لاش جو ہے اس کو الٹا لٹکایا تھا چوک میں، روم میں۔ تو تاریخ میں واقعات تو ایسے موجود ہیں جہاں عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ چودھری صاحب جو ہے اس کو خواب تو آتے ہوں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمیں ڈی چوک میں جہاں ہم نے اتنا قتل عام کیا ہمیں بھی ہو سکتا ہے الٹا لٹکا دیا جائے، ہے نا۔ تو اسی لیے یہ خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور پریس میں بھی آتے ہیں بریفنگ دینے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیے اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کیجیے۔